یورپ کے دل میں چھپا ایک ایسا ملک جہاں پہاڑوں کی خوبصورتی، ساحلوں کی چمک اور تاریخ کے راز ایک ساتھ بستے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ البانیہ میں ایک ایسا ساحل ہے جسے دنیا کے چند خفیہ ترین جنتی مقامات میں شمار کیا جاتا ہے؟ اس ملک میں آج بھی لاکھوں لڑکیاں شادی کے لیے ترس رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے البانیہ، ایک چھوٹا مگر حیران کن ملک جس کے بارے میں آپ نے شاید ہی کچھ سنا ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں البانیہ کے بارے میں، جو یورپ کے جنوب مشرق میں واقع ایک دلکش ملک ہے۔ یہ ملک اپنی قدرتی خوبصورتی، قدیم تہذیب اور منفرد ثقافت کے لیے مشہور ہے۔ چلیے وقت ضائع کیے بغیر جانتے ہیں البانیہ کے حیرت انگیز حقائق جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ البانیہ دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں ہر جگہ آپ کو چھوٹے چھوٹے بنکرز دکھائی دیں گے۔ یہ بنکرز اس وقت بنائے گئے جب البانیہ کے سابق آمر انور ہویا کو لگتا تھا کہ دنیا ان پر حملہ کرنے والی ہے۔ یوں پورے ملک میں 1,80,000 سے زیادہ بنکر تعمیر کیے گئے جو آج ایک تاریخی علامت بن چکے ہیں۔ کچھ بنکرز کو آج کیفے، آرٹ گیلری اور عجائب گھر میں بدل دیا گیا ہے۔ البانیہ دنیا کے ان نایاب ممالک میں سے ہے جہاں کوئی سرکاری مذہب موجود نہیں۔ یہاں مسلمان، عیسائی اور دوسرے عقیدے کے ماننے والے لوگ برسوں سے پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہی مذہبی ہم آہنگی البانیہ کی ثقافت کو منفرد بناتی ہے، جہاں عید اور کرسمس دونوں یکساں جوش سے منائی جاتی ہیں۔ البانیہ کا سب سے حیران کن قدرتی منظر ہے بلو آئی۔ یہ ایک قدرتی چشمہ ہے جس کا پانی اتنا نیلا اور شفاف ہے کہ دیکھنے والے اسے جادوئی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اس چشمے کی گہرائی آج تک کسی نے مکمل طور پر ناپی نہیں۔ یہ البانیہ کے سب سے بڑے قدرتی رازوں میں سے ایک ہے۔ البانیہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت یورپی ملک ہے جس کا کل رقبہ تقریباً 28,748 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک جنوب مشرقی یورپ میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد یونان، مونٹینیگرو، نارتھ مقدونیہ اور ایڈریاٹک سمندر موجود ہے۔ اس کے نیلے پانیوں اور پہاڑی مناظر کی وجہ سے البانیہ کو اکثر ہڈن پیراڈائز آف یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ البانیہ کی کل آبادی تقریباً 29 لاکھ کے قریب ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ، خوش مزاج اور مہمان نواز ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں لاکھوں البانین شہری دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں، مگر ان کا دل آج بھی اپنے وطن سے جڑا رہتا ہے۔ البانیہ کا دارالحکومت ہے تیرانا۔ یہ ایک جدید مگر تاریخی شہر ہے جہاں رنگ برنگی عمارتیں، کیفے اور یورپی سٹائل مارکیٹس آپ کو حیران کر دیتی ہیں۔ تیرانا کو البانیہ کا دل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ملک کا سیاسی، ثقافتی اور تعلیمی مرکز ہے۔ البانیہ کی تاریخ بہت قدیم اور دلچسپ ہے۔ یہ علاقہ صدیوں تک ایلیرین تہذیب کا گھر رہا۔ بعد میں یہ رومی سلطنت، عثمانی سلطنت اور پھر کمیونسٹ حکومت کے زیر اثر رہا۔ 1944 سے 1991 تک البانیہ پر آمر انور ہویا کی حکومت تھی جس نے ملک کو تقریباً دنیا سے الگ کر دیا تھا، لیکن 1990 کی دہائی میں کمیونزم کے خاتمے کے بعد البانیہ نے خود کو ایک جمہوری اور ترقی پسند ملک کے طور پر ابھارا۔ البانیہ کے لوگ سادہ مگر خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے دیہاتی علاقوں میں اب بھی قدیم روایات، مہمان نوازی اور خاندانی تعلقات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ شہری علاقوں میں لوگ مغربی طرز زندگی اپنائے ہوئے ہیں جہاں کیفے، کلچر، موسیقی اور جدید فیشن عام ہے۔ البانیہ کی خوراک میں اولیو آئل، تازہ سبزیاں، مچھلی اور قہوہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ لوگ عام طور پر صبح کیفے میں بیٹھ کر کافی پینا اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ دوستو، البانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قدیم تاریخ اور جدید زندگی کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے پہاڑ، نیلے پانی اور لوگوں کی مہمان نوازی اسے دنیا کے خوبصورت ترین ممالک میں شامل کرتی ہے۔ البانیہ کی معیشت ایک ترقی پذیر مگر مستحکم معیشت مانی جاتی ہے۔ یہ ملک لمبے عرصے تک کمیونسٹ نظام کے زیر اثر رہا، مگر 1990 کے بعد اس نے خود کو کھلے بازار کی معیشت میں تبدیل کر لیا۔ آج البانیہ کی معیشت کا بڑا دار و مدار سیاحت، زیتون کی پیداوار، تعمیرات اور انرجی سیکٹر پر ہے۔ پہاڑوں، ساحلوں اور تاریخی مقامات کے باعث یہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ البانیہ کی کرنسی کو لیک کہا جاتا ہے
اور حالیہ سالوں میں حکومت نے بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بہت سی اصلاحاتی اقدامات کیے ہیں۔ البانیہ میں تعلیم کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تعلیم 6 سال سے 16 سال کی عمر تک لازمی ہے۔ ملک میں سرکاری اور نجی دونوں قسم کے اسکول موجود ہیں۔ البانیہ کی بڑی یونیورسٹی آف تیرانا ہے، جہاں مختلف مضامین میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ آج کل البانیہ میں انگریزی زبان کی تعلیم پر خاص توجہ دی جا رہی ہے تاکہ طلباء عالمی معیار کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ البانیہ کا طبی نظام آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔ یہاں سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ کلینکس دونوں موجود ہیں، لیکن بڑے شہروں جیسے تیرانا میں زیادہ بہتر میڈیکل سہولیات دستیاب ہیں۔ حکومت نے پچھلے چند سالوں میں ہیلتھ ریفارمز متعارف کرائی ہیں تاکہ شہریوں کو مفت یا کم لاگت پر علاج فراہم کیا جا سکے۔ عام امراض کا علاج مفت کیا جاتا ہے، مگر پیچیدہ علاج کے لیے لوگ اکثر بیرون ملک آتے ہیں۔ البانیہ کا ٹرانسپورٹ سسٹم تیزی سے جدید ہو رہا ہے۔ ملک میں سڑکوں کا نیٹ ورک بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ سیاحت اور تجارت دونوں میں آسانی ہو۔ بسیں، ٹیکسی اور منی وینز عام سفری ذرائع ہیں، جبکہ تیرانا کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ دنیا کے مختلف حصوں کو البانیہ سے جوڑتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے ساحلی علاقوں میں کشتیوں اور فیریز کے ذریعے بھی سفر کیا جاتا ہے، جو یونان اور اٹلی تک کا خوبصورت سمندری راستہ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، البانیہ ایک ایسا ملک ہے جو کمیونزم کے بند دروازوں سے نکل کر اب روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ملک اپنی خوبصورتی، قدرتی مناظر، خوش اخلاق عوام اور ابھرتی ہوئی معیشت کے ساتھ یورپ کے ابھرتے ہوئے ستاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کبھی البانیہ جائیں تو وہاں کے ساحل، پہاڑ اور لوگوں کی مہمان نوازی آپ کے دل پر نقش ہو جائے گی۔ یہ ہے البانیہ، ایک چھپا ہوا خزانہ جو آج دنیا کے سامنے اپنی نئی پہچان بنا رہا ہے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی البانیہ کے اوپر ہماری ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔